بتائیں سنی کون ہوتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کثرت الصلاۃ علی جد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل سنہ، ارشاد فرمایا جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ جو میرے نانے کا ذکر کرے وہی پکا ٹناٹن سنی ہے۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ کثرت کے ساتھ میرے نانے کا ذکر کرے وہی پکا سنی ہے۔ آج بے شمار فرقے ہیں اور فرقوں میں سے پہچان جو اہل سنت کی ہے آج ہماری بن چکی ہے۔ پوری دنیا کے اندر سنیت سے جاننے والے یہ بریلوی ہیں، یہ بریلوی سنیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کا سہرا ہمارے جب امام حسن حسین کا نام آتا ہے تو ہمارے کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ وہ امام حسن حسین آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی اس کی ماں جھولا جھولاتی ہے، کبھی اس کی بڑی بہن جھولا جھولاتی ہے، یا اس کی نانی اور دادی جھولا جھولاتی ہے۔ وہ امام حسن حسین ہے، جھولے میں جب لیٹتے ہیں تو پھر دنیا کا انسان ہی فرشتے جھولا جھولاتے ہیں، فرشتے جھولا جھولاتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ فرماتے ہیں آج کے سید کا عالم یہ ہے، وہ بھی نور والا ہے۔ اور امام حسن حسین تو سیدوں کے سید ہیں، صرف دنیا کے سید نہیں، جنتی نوجوانوں کے بھی سید ہیں۔ جنت میں ہو جائے گا جن کو حسن حسین ٹکٹ دیں گے۔ یاد رکھیں اس لیے اہل بیت کی محبت، جب یہ نوازوں کی محبت کون حسن حسین، بس ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے، جمعے کی تقریر ہو رہی ہے، مدینہ کی مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے، حسن حسین تشریف لے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج دیکھا ہو کوئی تقریر کرنے والا اپنی تقریر چھوڑ کے اسٹیج سے نیچے نہیں اترتا۔ میرا نبی اپنے نوازوں کو دیکھ کر کے تقریر چھوڑ کر حسن حسین کو گلے سے لگا لیتے ہیں، گلے سے لگا لیتے ہیں، اتنی محبت ہے اپنے نوازوں سے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب تجھ سے مجھے پیار ہے اور تجھے تیرے نوازوں سے پیار ہے۔ جس نے نوازوں سے محبت کی اس نے مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے ہمارے نبی سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ فرماتا محبوب اپنے امتیوں کو یہ پیغام دے دو جو حسن حسین کا غلام ہوگا وہی مصطفیٰ کا سچا دوست ہوگا، وہی اللہ کا دوست ہوگا۔ وہ حسن حسین ہے جن کے فیصلے اگر آپس میں تھوڑے تھوڑے کشتیاں کرنے لگے، ہم اور آپ بھی کشتیاں کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں، کسی کو دادا داد دیتا ہے، کسی کو نانا شاباشی کہتا ہے، کسی کو دوست شاباشی کہتا ہے۔ جب حسن حسین آپس میں کشتی کرتے ہیں تو ایک کو جبرائیل شاباشی کہتا ہے، دوسرے کو مصطفیٰ شاباشی کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا حسن حسین کشتی لڑنے لگے، کبھی وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں، اب گرنے کا نہیں کہہ سکتے، بڑے شخصیتیں ہیں، کبھی وہ زمین پہ تشریف لاتے ہیں، کبھی حسن آ جاتے نیچے، کبھی حسین اوپر، تو مصطفیٰ کہتے ہیں حیا حسن، حیا حسن، کیا ایک خوب حسن کشتی کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ سران آ گیا، عرض کرنے لگی ابا جان آپ حسن کو تو کہہ رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، واہ حسن واہ، واہ حسن واہ، حسین کا نام نہیں لے رہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے پتا نہیں ہے
میں حسن کو شاباشی دے رہا ہوں، حسین کو جبرائیل شاباشی دے رہے ہیں۔ میں حسن کو شاباشی دے رہا ہوں اور حسین کو جبرائیل شاباشی دے رہے ہیں۔ جن کی کشتی میں فرشتے شاباشی دیں، ان گھر والوں کا عالم کیا ہوگا؟ جن کو نیزے کے اوپر قرآن نہ پڑھے تو پھر کیا کریں؟ پھر مردے دلوں کا اندر ایمان نقش نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ ارے اصل سے کسی کا دل مردہ ہو جائے وہ امام حسن حسین کے پیر نہیں اتارتے، اور جن کے دل میں ذرا سی محبت ہو امام حسن حسین کی، وہ بھی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ 22,000 سے کامنے میں کچھ گئے کربلا کے میدان میں، 22,000 صرف 72 آدمیوں کے سامنے، 22,000 تاریخ یہ بتا کہ 22,000 ہار کے 72 جیت گئے 72 اور جیت کے یہ بتایا تھا سر زمین پر تھے تبھی سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، اور جب رکوع میں گئے تھے تب بھی سبحان اللہ کی آواز، سجدے میں گئے تب بھی سبحان اللہ کی آواز، اور سجدے میں جب سر کاٹ دیا گیا اور نیزے کو پر بلند کر دیا گیا تو وہاں بھی قرآن پڑھا وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا، وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جان دینا، گھر لٹانا، کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ کیا کہنا اہل بیت؟ مصطفیٰ کا خاندان یہ ایسا ہے، مصطفیٰ کا خاندان یہ ایسا ہے، جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے۔ شرط محبت سے حسین کا ذکر کریں، محبت کے ساتھ حسن کا ذکر کریں، اور اتنی بڑی شخصیت ہے امام حسن حسین، اتنی بڑی شخصیت ہے مصطفیٰ نے، آپ نے تاریخ میں کبھی سنا نہیں ہوگا اور کبھی پڑھا نہیں ہوگا، نہ کبھی پڑھیں گے، لیکن مدینہ کی گلیوں میں اگر مصطفیٰ کے کاندھے پہ اگر کوئی سوار ہے تو کبھی حسن ہوتا ہے کبھی حسین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جن کو مصطفیٰ اتنا بلند کرے، اور وہ کندھے مصطفیٰ کے جب معراج کی رات تھی، جن کے پیروں تلے پوری کائنات تھی، آج مدینے کی گلیاں ہے، مصطفیٰ کا کندھا ہے، ایک طرف حسین کی طرف حسین ہے۔ پھر سوچنے والے دیکھنے والے دیکھ کے دنگ رکھے اور کہا یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے، سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے فرمایا رے دیوانو، صرف سواری دیکھ رہی ہو، یہ تو دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ یہ بات علیہ السلام کی عظمت پہ قربان، مصطفیٰ کی سنت پر قربان، امام حسین کی محبت پہ قربان، اور امام حسین کی یاد میں یہ تو وہ امام حسن حسین کے بعد تھی۔ تاریخ میں دیکھا جائے کربلا کے میدان میں معلوم ہے نا سب شہید ہو گئے تھے، جوان 3 بچے بچے تھے، ایک کا نام امام زین العابدین ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے امام حسین کے، بچ گئے تھے کربلا کے میدان میں، چھوٹے چھوٹے۔ سب چھوٹے بچوں میں سے جو بچہ شہید ہوا تھا وہ امام علی اصغر ہے، وہ امام حسین کے بیٹے تھے۔ امام علی اصغر 6 ماہ کے بچے شہید ہو گئے۔ اتنے بچے تھے، صرف 3 بچے تھے نا کربلا کے میدان میں۔ اب دنیا کا سروا کر لیں، پوری کائنات کے کونے کونے میں آپ امام حسین کی اولاد ملے گی، اولاد ملے گی۔ درس یہ ملا کربلا کی تپتی ریت پر امام نے سجدے میں سر رکھ کر کے پیغام دیا، یزیدیا آج میرا سر تم کاٹ رہے ہو، کل تاریخ بتائے گی یزیدیت کا نام ختم ہو جائے گا، اور حسین کی اولاد کا بچہ بچہ دنیا کی کونے کونے میں سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ۔ ہاں اگر محبت ہو نا، محبت ہو اہل بیت کی، رسول کی اولاد کی خوشبو آ جاتی ہے۔ اگر محبت سچی ہو اور آپ کہیں گے یہ کیسے، میں بتاتا ہوں وہ کیسے، وہ ایسے ہے آپ بریلی کی تاجدار اعلیٰ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر دیں اور پوچھے سرکار آپ بتائیں اہل بیت کیسے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے دعوت کی آپ کی، اعلیٰ حضرت دعوت میں جانے لگے، پالکی میں کس نے بٹھایا، ڈولی میں 4 مزدور لائے گئے، چاروں پاؤں پکڑے گئے اور اعلیٰ حضرت کے کاندھوں پہ اٹھایا۔ راستے میں جاتے جاتے اعلیٰ حضرت نے رکنے کا حکم دیا، جب رکے نیچے اترے آپ نے قسم دے کے کہا کہ تم میں سے سید کون ہے جو قائم کر لے جائے گا؟ ان میں سے ایک سید نے کہا کہ میں سید ہوں، مزدور ہوں، مزدوری کرنا آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا
पगड़ी उतार के उनके कदमों पर रखती, उनके पैरों में रखती और अर्ज की सरकार गुस्ताखी होगी, अब आप बैठे हैं आला हज़रत उठाएगा, आप मेरे नौकर नहीं है, ये बरेली का अहमद रज़ा तुम्हारा नौकर है। आज बरेली के ताजदार का कंधा होगा और आले रसूल के सवार होंगे। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला मैं आले रसूल है? क्या रहा है, मुझे खुशबू आ गई। ईमान जब पोख्ता होता है तो अहले बैत की खुशबू आ जाती है, सुभान अल्लाह बेशक खुशबू आ जाती है, खुशबू आ जाती है। इमाम हसन हुसैन से आप जितनी मोहब्बत करेंगे उतना कम है। अल्लाह ने पैगाम दिया, कुल्ला अस्अलुहु, अल्लाह फरमाता है महबूब अब अपने उम्मतियों से कह दे, आपने कलमा भी पढ़ाई, आपने इनको कुरान भी दिया, आप अपनी प्यारे हदीस भी दी है, आपने इनको नमाज जैसी नेमत भी दी है, आपने इनको मस्जिदें भी दी है, आपने इनको रोज़ा भी दिया है, आपने इनको हज जैसी अजीम नेमत भी की है, आपने ज़कात के मामलात इनको समझाए हैं, आपने हवाले से निकाल के इंसान के सामने आपने खड़ा किया है। ए मुस्तफा आपने बड़े पत्थर खाए हैं, आपने ताइफ के मैदान में पत्थर खा खा के पूरा खून निकाल दिया है, आपने जो है गालियां सुन कर अपने कान में आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपकी कोशिशों से इतने मुसलमान हुए हैं। ये जो है इस पर बदला होना चाहिए था, कुछ उजरत होनी चाहिए थी। अल्लाह फरमाता है महबूब आप इनसे कोई उजरत ना मांगे, इनसे कुछ बदला ना मांगे, इनसे कोई दौलत हुकूमत ना मांगे, कोई सरवत इज्जत ना मांगे, इज्जत अल्लाह ने दी है, पूरी कायनात आपके कदमों में है। आप सिर्फ इनसे एक चीज मांग लीजिए, ए मुस्तफा अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दो, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, जहाँ उजरत की बात आएगी, जहाँ मोहब्बत की बात आएगी, जहाँ अकीदत की बात आएगी, जहाँ कुर्बानियों की बात आएगी, जहाँ नजात सरवत की बात आएगी, इज्जत और जहाँ की बात आएगी, पूरी कायनात की बात आएगी, मैं कुछ नहीं मांगता, मेरे जो नवासे हैं इनसे मोहब्बत करो, मेरे लिए यही काफी है, मेरे लिए यही काफी है। अल्लाह रसूल फरमाते हैं सिर्फ मुझे तो मेरे घर वालों से मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत चाहिए, टूट के जो है रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह को औलाद से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और आज उन औलाद रसूल में से लूनी शरीफ के ताजदार सरकार सैयद अली अकबर शाह जिलानी और सैयद महमूद शाह जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बेटों का आज उर्स की है, उन बुजुर्गों को उर्स है। कौन है महमूद शाह जिलानी, कौन अली अकबर शाह जिलानी? किसी इंसान को बदलना, छोटी सी करामत दिखा करके कोई चीज पैदा करके दिखा देना, ये तो आम कोई कर सकता है, नहीं बात करेंगे, लेकिन किसी समंदर का रुख करना हो तो आपको मुश्किल करना हो। छोटा सा गांव है, आपके गेट की तरह कहीं बात समंदर की वजह से, लेकिन आखिर बार सैयद अली अकबर शाह जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अपना आसा मार के पानी को अपनी लाठी मार के समंदर के अंदर डाला और ऐलान कर दिया पानी सुन ले, कयामत तक जो ये हद में बना के जा रहा है उसे मुझे पार नहीं करना। वो तारीख बता रही है और हमने 5 सालों तक देखा है, लाखों तूफान आते हैं समंदर में, पानी कई फुट तक ऊंचा चढ़ जाता है, लेकिन वो हद पार नहीं करता। जहाँ अल्लाह के रसूल के नवासे ने जो है थोड़ा इशारा कर दिया, सुभान अल्लाह, सुभान इशारा कर दिया था, वो पानी को हद पार नहीं करता है। आज बुजुर्गों का उर्स पाक है, आप अपने अपने घर में उनके नामों को आगे लगाएं और मोहब्बत का जो है पैगाम आज और तौबा की बात में पेश करें। इंसान जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। हदीसों में आया, सही हदीस में अल्लाह का
یعنی عبادت کرنے والا، جاہل ہوگا لیکن کرنے والا کیا ہوگا؟ عبادت کرنے والا، اور ایک ہوگا عالم، دونوں گزریں گے پل صراط کے اوپر سے، عابد چلا جائے گا، عالم کو روک دیا جائے گا، عالم کو روک دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا تو واپس ہٹ، جو جو تیرے سے محبت کرتا تھا نا ان کو بھی ساتھ میں لیتے چلے، جو جو تجھ سے محبت کرتا تھا ان کو ساتھ لے کے چلا جا۔ یہ تو صرف ایک عالم ہے جو نبی کے قدموں کی دھول کی دھول کی دھول کی دھول کے ایک دانے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، حصہ بھی نہیں ہے، ان کا یہ عالم ہے، لاکھوں کو بخشا کر کے جنت میں لے جائے، جو خود جنتیوں کا سردار ہو وہ کتنوں کو لے جائے گا، جو جنتیوں کا سردار ہو قسم خدا کی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا وہ کتنوں کو لے جائے گا۔ آج ہمارے باپ کو کوئی گالیاں دیتے ہیں، آج ہمیں کوئی تھپڑ مار دے گالی دے دے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، 45 پہ ختم ہوتی ہے تقریب، ہمیں کوئی گالی دے دے قسم خدا کی ہم چاہیں تو اس کو قتل کر دیں۔ اگر ہمارے سنویدھان میں کوئی قانون ایسا نہ لکھا ہو نا کہ آپ قتل کر سکتے، پتہ نہیں کتنی باڈیاں کر دیں اس کی، ہمیں خدا کا خوف اس ٹائم نہیں ہوگا، صرف خوف پولیس کا تھانے کا ہوتا ہے، جیل کی کوٹڑی کا ہوتا ہے، جہاں چمکڑ وغیرہ انسان کو کھاتی کاٹتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی گالیاں دے، ہمیں انہیں جو ہے معاف کرنے پر نہیں تلتے، آپ کربلا کی دھرتی کا جو ہے معائنہ کریں، آپ وہ تاریخ پڑھیں سنیں، 72 لاشیں سامنے پڑی ہے، باپ کی لاش بھی پڑی ہے، چاچے کے لڑکے کی لاش بھی پڑی ہے، بھوا کے لڑکے کی بھی لاش سامنے پڑی ہے، بھائی کی بھی پڑی ہے، ابا کی بھی پڑی ہے، اتنی لاشیں پڑی ہیں، اور کا سوال کرتا ہے، پھر ایک ایک کٹورا نہیں، پھر جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، پھر سامنے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، پھر امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پیر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اور ندان وہ تیرا کردار تھا، میرے باپ کو بھی تو نے شہید کر دیا، میرے بھائی کو بھی شہید کر دیا، میرے چچا کو بھی شہید کر دیا، نہ مامے کے بیٹے کو چھوڑا، نہ بھوا کے بیٹے کو چھوڑا، نہ چاچے کے بیٹے کو چھوڑا، پورا خاندان میرا تو نے تباہ کر دیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے خیمے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک قطرے پانی کو ترس رہے تھے، ظالم تو نے پانی بند کیا تھا، تو نے میرے فرات پر پہرا بٹھا دیا تھا، وہ تیرا کردار تھا، یہ آل محمد کا کردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ سات سمندر تیرے لیے کھلے ہیں، بے شک، چائے پینے تیرے لیے دروازے سارے کھلے ہیں، یہ اہل بیت کے شخصیت ہیں، یہ اہل بیت کے فرد ہیں، آپ بالکل ان سے محبت کریں، انہوں نے دین کو بچایا ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ بچایا ہے، اسے دین کا پیغام بھی نہیں دیا، جب کہنے کی بات تھی کہہ دیا، سننے کی بات تھی تو سن لیا، پیسوں کی بات تھی پیسے بھی لوٹائے، گھر کی بات تھی گھر بھی لوٹایا، بیٹی کی لٹانے کی بات ہی بیٹا بھی لٹا دیا، بھائی کو لٹانے کے بعد ہی بھائی بھی لوٹا دیا، 6 مہینے کا بچہ اگر دینے کے بعد جیسے 3 بچے کا وہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن دین کے اندر سرخیاں نہیں آ رہی تھی، وہ بہار نہیں آ رہی تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ پھر دیکھ لیا میرے امام حسین نے، اب کام جمنے والا نہیں، وہ حسین جو جن کے لیے مصطفیٰ اپنا منبر چھوڑ کے گودی میں اٹھا لے، وہ حسین جن کے لیے جبرائیل شاباشی دے، وہ حسین جن کے لیے جنت سے جوڑے آئے اور جن کے فیصلے فرشتے اللہ اللہ کا رسول کرتے ہو، وہ حسین آج کربلا کی زمین پر اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، عظمت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے، نیکی کو عبور
قربان کر کے پھر گردن کٹا کر کے پھر اعلان کرتا ہے اے میرے ماننے والوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں اس طرح کی قربانی کی ضرورت ہے بچے دینا ہو دے دینا، سب دینا ہو دے دینا، میرا دامن مضبوطی سے تھام لینا، قسم خدا کی میرا پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ۔ قسم خدا کی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں، میں پوری تاریخ بتاتا قوم کی کس طرح ظلم و غربت کے پہاڑ توڑ گئے قوم کے اوپر، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے پھر مسلمانوں نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اور قربانی کو مظاہرہ کیا، پھر ایک ایک 3 لاکھوں کے تعداد میں کلمہ پڑھتے مسلمانوں کو زیادہ دور نہیں گزرا۔ میں صرف آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا اشرف نے جو تقریر کا موضوع چھیڑ دیا، میں نے آیت خطبہ نہیں پڑھا، اسی تقریر کو آگے چلا رہا ہوں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک تاریخ یہ ہے، ایک تحریک چلی تھی جس کا نام تھا تحریک شوٹنگ۔ اس کا مطلب یہ تھا حضور کی تحریک تھی مسلمانوں کو 4 لاکھ مسلمان ہوئے تھے، 4 لاکھ ہندو ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نے میرے دادا کی سبحان اللہ نائب غوث اعظم جب اس تحریک کے بیچ میں قدم رکھا، وہ 4 لاکھوں کو بھی لیا اور 50,000 اور کے ساتھ بھی لیا۔ سبحان اللہ بے شک۔ 4 لاکھ وہ بھی آگے اور 4 لاکھ کے پیچھے 50,000 اور بھی آئے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔